اب دہشت گردی کا کیس بنا دیا، اوپر سے جج صاحب بیٹھا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے؟ ان کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں۔ یہ شخص جو ہے وہ ایجنسیوں کا اہلکار بنا ہوا ہے۔ جو گالیاں گنڈاپور صاحب کو پڑ رہی ہے، مجھے بہت افسوس ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب نے حکومت کرنی ہے۔ گنڈاپور صاحب جو ہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ سبابی کا جلسہ لاہور کا، پھر پنڈی کا، پھر اسلام آباد کا جلسہ، پھر اسلام آباد کا دھرنا، یہ 5 پروگرام انہوں نے کیے۔ قیادت کی تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے ہیں، اور پارٹی والے تنقید تو کرتے ہیں لیکن کوئی یہ بتانا پسند نہیں کرتا ہے کہ گنڈاپور کو یا پارٹی کو کوئی خرچہ بھی دیا ہے، کہیں 1 روپے تعاون کیا ہے۔ وہ گنڈاپور صاحب لگے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ میں، یہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، پھر پرچے اس پہ ہو رہے ہیں۔ تنقید وفاقی حکومت کی اور تمام نون کی تنقید ان پہ ہو رہی ہے، اوپر سے اپنے بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا کم تھا، 70,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈی چوک کو لے آیا۔ اب ڈی چوک پہ لانے کے بعد قیادت کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، یا اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسروں نے ٹیک اوور کرنا تھا۔ تو لہٰذا، اور اوپر سے جو گالیاں گنڈاپور صاحب کو پڑ رہی ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ ہمارے ورکر کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بیسیکلی اب احتجاج کے معاملات سے گنڈاپور صاحب کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ گنڈاپور صاحب نے حکومت کرنی ہے۔ یہ وہ چیف منسٹر ہو کہ آپ اس کو گن کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، ٹیئر گیس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، دھکے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہے۔ اس آفس کا ڈیکورم جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے۔ بے شک ایجوٹیشن کے لیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے احتجاج کے لیے، جہاں پہ سپورٹ ہوگی وہ گنڈاپور صاحب نے پہلے بھی دیے اور آئندہ بھی دے گا۔ جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی ریمانڈ کا تعلق ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گرفتار ہوئے۔ اب دہشت گردی کا کیس بنا دیا، اوپر سے جج صاحب بیٹھا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ گلہ بنتا ہے میرا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد سے، ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر، ہمارے بار کونسل سے۔ کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے؟ ان کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں۔ بنیادی انسانی حقوق کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہیں وہ ایجنسیوں کا اہلکار بنا ہوا ہے۔ ان کی ایما پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بنیادی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے، اور یہ بار کی ذمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں۔ یہ اس نے مذاق بنا لیا ہے، انسانی لبرٹیز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا، اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں؟ خواتین ہیں، عمریں ان کی دیکھیں، اور کیا جرم کیا ہے؟ خان کی بہن ہونے کا قصور ہے۔ ضمیر فروشی کا جو اجازت نامہ مل گیا ہے، اور اس فیصلے کے انٹیسپیشن میں ہی ایم این ایز کی خریداری کے لیے لوگ متحرک ہو گئے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا جن حالات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا، انتہائی قابل افسوس ہے۔ پھر اب جو آئینی ترمیم ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک منہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے، اور اگر پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر پہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ 7-8 دن جو ہیں ہم کھینچ سکے۔ لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ڈٹ گئے ہیں، ارب روپوں کی افرے ہو رہی ہے، لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے، اور مولانا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکج کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمیٰ افر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا، لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے، وفاداریاں خرید کر، اور پھر اس طرح یہ ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بہتکنی ہوگی، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کسے پاری نہ بنے گی، ملک، ریاست
पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारे बच्चे इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कायदी फ़ाइद ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था मेरी हमदर्दियाँ थी, और मैं काफ़ी अरसे तक PTI के सर्कल में लोगों को ये बताता रहा कि ये डिफरेंट जज हैं, आज़ाद मंच हैं, लेकिन ये सारी हमारी आरा जो थी वो गलत साबित हुई। और फिर काफ़ी अर्सा पहले मैंने इन पे अदम एतमाद किया था पार्टी के बियाफ पे, बहुत मायूस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन बाद में जो तारीख़ लिखी जाएगी वो तारीख़ जो है इफ्तिखार चौधरी और इन जैसी चीफ जस्टिस को कभी भूलेगी। मैं अब तकरीबन मुतहरिक होता जा रहा हूँ, बल्कि मैं इतवार के रोज़ जो है पश्तून अमन जरगा हैं खैबर में, उसमें भी शिरकत करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बीमारी दोबारा लौट कर आएगी, तो लिहाजा खान साहब से मुलाकात करूँगा, और मुलाकात के बाद ही हम सिर्फ एक तहरीक पे मैं ज़ोर दूँगा, रिलीज़ खान नाउ। ये वाहिद हमारा एजेंडा होना चाहिए। पहले खान की रिहाई, और रिहाई के बाद जो है फिर आगे खान साहब की क़ियादत में देखेंगे कि हमने और कौन सी तहरीक चलानी। अली अमीन गंडापुर साहब के इस फेल की सताइश करता हूँ। जब इस अमन जरगा पे पुलिस ने अटैक किया था मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने कंडेम किया था, लेकिन अली अमीन खान ने जाके उसका कफ़ारा अदा किया, और आज उसने यह साबित किया कि वो पश्तून रिवायात के अमीन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स की जज्बात की अक्कासी की है। हम अपनी सरजमीन पे होने वाले जरगे अमन के लिए तमाम काबिशों की भरपूर हिमायत करते हैं, PTI करती हैं, और इंशाअल्लाह ये जो मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर और जितने और ज़ुअमा हैं उनकी तमाम पुरखलूस काबिशों और कोशिशों के साथ रहेंगे। ट्रोलिंग वो करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, फालतू बेकार से लोग होते हैं, तो लिहाजा ऐसे लोगों की इन कोशिशों को मैं हमेशा नज़रअंदाज। बार बार अली अमीन खान ने उनको गलत साबित किया, और PTI के वर्कर्स ने गलत साबित किया, और PTI के वर्कर्स को मैं जिक्र करना ज़रूर समझता हूँ जिस जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ इन्होंने तमाम मज़ालिम जबर का सामना किया, डट के खड़े रहे, डी चौक पहुँच के दिखाया, 2 दिन यहाँ उन्होंने एहतजाज किया। ये 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, ये किया जाना जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है।